نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، جو نعرہ ایک تبلیغی جماعت کی طرف سے دیا گیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ جنتی نہیں ہے۔ تو اس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ثابت کریں گے کہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی ہے، اور اگر صحابی جنتی ہے تو پھر جنتی کو جنتی کہنے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ نعرہ لگایا جائے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جنتی کو جنتی کہنے میں کیا حرج ہے، وہ جنتی ہی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے وہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی صحابہ سے فلاں معاملہ بھی ہوا، وہ میدان جہاد میں سے بھی وہاں سے چلے گئے، تو وہ ان کی اجتہادی خطائیں کچھ تھیں، یعنی کہ معاملہ فہمی میں وہ درست نتیجے پر نہ پہنچ سکے، تو اجتہادی خطا تھی ان کی۔ قرآن پاک میں ان کی خطا کا بھی ذکر ہوا، اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ رسول کے معاف کرنے کے بعد ان کو تان کا نشانہ بنائے اور زبان تام ان پر دراز کرے اور ان پر اعتراض کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ بھی ان کو معاف فرما دیں، یعنی اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف فرما دیں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں۔ اب جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کریں، ان کی بخشش یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نہ صرف معاف کرنا ہے بلکہ ان کو اپنے وشاورہم فی الامر، ان کو اپنے مشوروں میں بھی شامل فرمائیں۔ معاف کر دیں اور ان کو اپنے مشوروں میں شامل نہ کریں تو کچھ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید معاف ہی نہیں کیا، یا معاف کیا ہے تو یہ ان کو وہ پہلی والی اہمیت نہیں دی جا رہی کہ ان کو اپنے مشوروں میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے بھی معاف کر دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی معاف فرما دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں اور ان کو اپنے مشوروں میں شامل بھی فرمائیں۔ تو اس طرح کی کسی بات کو لے کر صحابہ پر ایک تو تان نہیں کیا جا سکتا، دوسرا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ وہ جنتی نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 10، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ الحدید آیت نمبر 10 کا پہلا پارٹ چھوڑ کر اسے آگے سے پڑھ رہا ہوں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبہ میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے کو ہم مزید تفسیر کی روشنی میں دیکھیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا ہے۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے، مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ بھلائی سے مراد جنت ہے، کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فتح مکہ سے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے ان صحابہ کا درجہ زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے
مسلمان ہوئے تھے اور جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، درجے میں تو وہ زیادہ ہیں، لیکن جنت میں جانے میں، جنت کے ملنے میں سب برابر ہیں کہ سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جنت کا لفظ تو نہیں استعمال ہوا، لفظ استعمال ہوا حسنہ کا، بھلائی کا۔ اس طرح بھی جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس میں اچھی چیز کا وعدہ یا بھلائی کا وعدہ، تو بھلائی سے مراد جنت ہی ہے۔ یہ کیسی بھلائی ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا وعدہ ہو؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اور سب سے بڑی بھلائی تو ہے ہی جنت۔ جنت سے بڑی بھلائی کون سی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم، وہ جنت ہی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں تفاسیر کی روشنی میں، تو فرمایا مہاجرین اور انصار صحابہ کرام اور دیگر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا مقام دیگر صحابہ سے بلند ہے۔ تو اس حصہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام دیگر صحابہ سے بلند ہے۔ انہی میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ان کی شان میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں اور انہیں معاذ اللہ برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ صحابہ میں سے کسی کے ایک مد بلکہ اس سے نصف مد تک کی خیرات کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مد ایک پیمانہ ہے پیمائش کا وزن کرنے کے لیے، تو وہ مختصر ہے، چھوٹا ہوتا ہے پیمانہ۔ تو صحابہ کا خرچ کیا ہوا مد یا اس سے آدھا مد، اور عام بندہ جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے، اور صحابی کوئی عام چیز بھی خیرات کر دے ایک مد یا اس کے برابر بھی، تو صحابہ کے خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کا درجہ زیادہ ہے، ان کا اخلاص زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، تو ان کے اعمال کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ جب صحابی کے عمل کے برابر کسی اور کا عمل نہیں ہو سکتا تو صحابی کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے مجھے دیکھا ہو اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، یعنی صحابی اور صحابی کو دیکھنے والا تابعی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان سے اور پوری زندگی اسی پر قائم رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہا، وہ صحابی ہے۔ اور ان کو دیکھنے والا یعنی تابعی، کسی صحابی کی زیارت کی اور ان صحابہ کے نقش قدم پر چلا اپنی زندگی کے آخری سانس تک، وہ تابعی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ کسی ایسے بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو صحابی ہے بلکہ جو تابعی ہے۔ اب یہاں تو اس قسم کے اشغال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب صحابی جنتی نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب صحابی بھی جنتی ہیں اور میرے صحابہ کو دیکھنے والے یعنی جو تابعین ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 3858 ہے اس کا۔ اور جو مفسرین اس طرف گئے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سب صحابہ سے، آیا وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں مسلمان ہوئے، آیا وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، پہلے والے مسلمان صحابہ بعد والے مسلمان صحابہ، سب صحابہ کرام جو ہیں ان کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے مراد جنت ہے۔ فرمایا تفسیر احسن البیان میں، تفسیر تفسیر القرآن میں، تفسیر تفسیر الرحمان میں، تفسیر ترجمان القرآن میں، تفسیر فہم القرآن میں، تفسیر سراج البیان میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر صراط الجنان میں، تفسیر سعدی میں، تفسیر سنائی میں، تفسیر اشرف الحواشی میں،
تفسیر القرآن الکریم میں اور دیگر تقریباً تمام ہی مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ جنتی ہیں، کلا وعد اللہ الحسنی سے مراد جنت ہے۔ یہ جو میں نے اتنی تفاسیر کا حوالہ دیا ہے، تفسیر القرآن الکریم اور دیگر جتنی تفاسیر کا ذکر کیا ہے، ان میں یہ موضوع بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خبردار ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ ان سب تفاسیر میں وعد اللہ الحسنی سے مراد جنت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث پاک میں بھی بیان کر دیا کہ نہ صرف صحابی جنتی ہیں بلکہ تابعین بھی جنتی ہیں۔ تو جب جو جنتی ہیں ان کو جنتی کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو دل کھول کے یہ نعرہ لگائیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کو روکے نہ، اس کو ملامت نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ جو جنتی ہے اس کو جنتی کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو جنتی سمجھنا ضروری ہے۔